بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہو، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت کے دینے کے بعد ایمان کی بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالی موقع بموقع جب اپنے بندوں سے امتحانات لیتے رہتے ہیں، آزمائشیں لیتے رہتے ہیں، جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں۔ بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امتحان لیا جائے، جو آزمائش لی جائے، جب بندے کو پرکھا جائے، جانچا جائے، ٹٹولا جائے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی اس آزمائش میں پورا اترے۔ نمونے کے طور پر اللہ کے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھا، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ ہم ان آزمائشوں کو دیکھ کر، حضرات انبیاء کی قربانیوں کو دیکھ کر، حضرات صحابہ کی قربانیوں کو، آزمائشوں کو دیکھ کر، سبق لے کر، سیکھ کر ہم بھی ہماری اپنی زندگی میں آنے والے امتحانات کے اندر پورے اترنے والے بنے، ان آزمائشوں میں کھرے اترنے والے بنے، اور جو امتحانات لیے جاتے ہیں اس میں کامیاب ہونے والے بنے۔ کامیاب کون ہوگا؟ آزمائش میں پورا کون اترے گا؟ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، معلوم کیا ہوگا، اپنے دل کے اندر ایمانی جذبے کو پیدا کیا ہوگا، اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا ہوا ہوگا، تو وہ بندہ، وہ ایمان والا
اللہ کی لی جانے والی آزمائشوں میں، امتحانوں میں، مصائب میں پورا اترے گا۔ ہم دیکھیں حضرات انبیاء علیہم السلام میں ایک اللہ کے برگزیدہ معصوم پیغمبر، مقتدر پیغمبر، جن کو میں اور آپ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر نظر دوڑائیں، آپ کی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے لبریز ہے، امتحانوں سے پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر امتحان میں 100% نمبر لیے ہیں، کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، جانچا، پرکھا، دیکھا تو وہ اس میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے مصائب میں، ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں کھرے اترے، پورے اترے، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، خلیل کہا گیا، دوست کہا گیا۔ اللہ نے یہ لقب دیا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم میرے دوست ہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ یہ لقب کیوں ملا؟ یہ اعزاز کیوں ملا؟ یہ اس بنیاد پر ملا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ اس بنیاد پر ملا کہ وہ آزمائشوں میں کھرے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی جو شروعات ہوئی ہے، ان کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہیں سے امتحانات شروع۔ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آنکھیں کھولی ہیں، جب دیکھا ہے تو ان کا جو ماحول تھا، ان کا جو گھر تھا، کافرانہ ماحول تھا، شرک اور بت پرستی والا ماحول تھا، اور بلکہ ان کے گھر کے اندر خود ان کا باپ مورتیاں بنایا کرتا تھا، شرک کا ماحول تھا، شرک کو فروغ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر بتوں کو، مورتیوں کو بناتا، بازار میں لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں، لیکن اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر، شرک سے بچ کر، شرک سے پاک ہو کر، علیحدہ ہو کر، دور رہ کر، انہوں نے اللہ کو جانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور کیا ہے، فکر کیا ہے، اور غور و فکر کر کے اللہ کے ذات کو تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا، اور اللہ تک پہنچ گئے۔ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دنیا میں آنکھیں کھولی تو اس کائنات کے نظام سے متاثر نہیں ہوئے، دنیا میں آنکھیں کھولی شہر کے نظام سے متاثر نہیں ہوئے، دنیا میں آنکھیں کھولی اپنے گھر بار کے ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے شعور کے ذریعے سے، اپنی سمجھ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، کہنے لگے چاند روشن ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ پھر دن ہوا، چاند ڈوب گیا، وہ کہنے لگے چاند خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈوب گیا ہے، اب دوسرا اجالا ہے، اب دوسری روشنی ہے، اب سورج دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ انہوں نے چاند کا انکار کیا، سورج اس کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، وہ آسمان پر جھل ملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں، اور
آسمان کو زینت بخش رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید یہ میرے خدا ہیں، تو کہنے لگے یہ میرے خدا ہیں۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلا، فلما رآہ بازغا فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے اکبر۔ کیوں یہ بڑا ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ انہوں نے ستاروں کا انکار کیا اور چاند کا انکار کیا، سورج کو مانا۔ پھر جب شام ہوئی، سورج ڈوب گیا، سورج چھپ گیا، تو کہنے لگے جو سورج چھپ جائے، ڈوب جائے، جس کا زوال ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے غور و فکر کرتے رہے، آخر میں نتیجے پر پہنچے تو کہنے لگے کہ میرا خدا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس ذات نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، نہ سورج کو شریک کروں گا، نہ چاند کو شریک کروں گا، نہ ستاروں کو شریک کروں گا، نہ زمین و آسمان کو شریک کروں گا، کسی کو اس اللہ کے ذات ساتھ شریک نہیں کروں گا، بس اسی اللہ کو، اسی رب کو، اسی خالق کو مانوں گا، اسی خالق کی اطاعت کروں گا، اسی خالق کی فرمانبرداری کروں گا، اسی خالق اور مالک کے سامنے سجدہ کروں گا، جھکوں گا، عبادت کروں گا، مانوں گا، امیدیں باندھوں گا، سوال کروں گا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اللہ کو مانا ہے، لوگوں کو سبق دیا ہے، اللہ کو جان گئے، پہچان گئے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بنے، موحد کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننے والے۔ پھر زمانہ گزرا، ایام گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، عمر گزری، بڑے ہوئے، پھر توحید کا ڈنکا اپنے گھر میں بجایا، توحید کا ڈنکا شہر میں بجایا، توحید کا ڈنکا ساری دنیا میں بجایا، اعلان کیا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی کا بنانے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اولاد کا دینے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حاجتوں کا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے۔ توحید کا ڈنکا بچایا، لوگوں کو سمجھایا۔ سب سے پہلے جو دعوت دی وہ کس کو دعوت دی؟ غیروں کو دعوت نہیں دی، محلے کو دعوت نہیں دی، پڑوس کو دعوت نہیں دی، اپنے باپ کو دعوت دی۔ اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابو جان، اے میرے پیارے ابا، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، مجھے اللہ نے وحی نازل کی ہے، کتاب دی ہے، میرے پاس وہ چیز آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی، میرے پاس نبوت آئی ہے جو آپ کو نہیں ملی، میرے پاس وحی اتری ہے جو آپ پر نہیں اتری، لہذا آپ میری اطاعت کیجئے، آپ میری فرمانبرداری کیجئے، آپ میرے پیچھے چلیے۔ کیا کہا؟ میرے پیچھے چلیے۔ اگر آپ کا بیٹا عالم ہے تو آپ اس کی فرمانبرداری کریں گے۔ فرمانبرداری کا مطلب دین میں، شریعت میں، کس میں؟ گھر میں اگر پانی کی ضرورت پڑے گی، آپ کہیں گے بیٹا پانی لے آ، اگرچہ وہ عالم ہو۔ اگر آپ کے گھر میں ضرورت پڑے گی خطیمیر کی، آپ کہو گے بیٹا خطیمیر لے آ، بیٹا پیاز لے آ، نمک لے آ۔ ان چیزوں میں بیٹا فرمانبرداری آپ کی کرے گا، لیکن بیٹا جب آپ کا عالم ہے وہ آپ کو سمجھائے گا، ابا جان نماز پڑھیے، اس میں آپ اس کی فرمانبرداری کریں گے، ابا جان داڑھی رکھیے، اس میں آپ اس کی فرمانبرداری کریں گے۔ وہ کہے گا بیٹا، بیٹا کہے گا باپ سے ابا جان حرام کے کاروبار کو چھوڑیے، ابا جان نماز کا یہ مسئلہ ہے اور کمائی کا یہ مسئلہ ہے،
داڑھی کا یہ مسئلہ ہے، لباس کا یہ مسئلہ ہے، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے شریعت کے حساب سے، قرآن کی روح سے، حدیث کے روح سے یہ ہیں، آپ یہ مانیے تو آپ کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آپ کا بیٹا عالم مسجد میں آئے گا، نماز پڑھائے گا، وہ رکوع کرے گا، آپ کو بھی رکوع کرنا پڑے گا، وہ سجدہ کرے گا، آپ کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا۔ آپ باپ ہیں، آپ یہ سمجھیں بیٹا رکوع کرے تو کرے، میں پہلے رکوع کروں گا، یہ سوچ کر آپ پہلے کریں گے، آپ کی نماز جائز نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ اتباع دین میں، شریعت میں آپ اس کی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین علم کا جاننے والا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے زمانے کے سب سے بڑے عالم، کیوں؟ وہ جو کہ نبی تھے، نبوت سے اللہ نے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری کی وجہ سے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میری اتباع کیجئے، مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے یہ فرمایا آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ ایک ہے، لہذا ایک اللہ کو مانیے، اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا نہ کیجئے، کسی اور کی عبادت نہ کیجئے، اور مورتیوں کے سامنے منت سماجت نہ مانیے، مورتیوں کے سامنے سوال نہ کیجئے، مورتیوں کے سامنے اولاد کا سوال نہ کیجئے، مورتیوں کے سامنے ہاتھ نہ پساریے، اور مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی نہ ٹکائیے، کوئی سوال نہ کیجئے، مانگنا ہو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگیے۔ بیٹا ہو کر اپنے باپ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہے، اے ابا جان اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، ایک خدا کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کر ہزاروں مورتیوں کی پوجا کریں گے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا خوف اور خطرہ ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ کر پکڑ لے گا۔ حضرت ابراہیم کے والد نے اپنے بیٹے کو جواب دیا ہے، اے بیٹا اس دعوت کے کام کو چھوڑ دینا، اس مشن کو ترک کر دینا، اگر تو اس کام کو نہیں چھوڑے گا، اس دعوت والی مشن کو نہیں چھوڑے گا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھ کو پتھروں سے ماروں گا، سنسار کر دوں گا۔ کیا کہا؟ پتھروں سے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، دور ہٹ جا، جدا ہو جا، یہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسی بات ہے، آپ خدا کے مخالف ہیں، دین کے شریعت کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، سلام آپ پر سلام ہو، میں جدا ہوتا ہوں، لأستغفرن لک، پھر یہ بھی کہا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، شاید آپ کو ہدایت مل جائے، یہ کہہ کر جدائیگی اختیار کر لی، مگر بدتمیزی سے پیش نہیں آئے۔ جو دعوت کی ذمہ داری تھی اس دعوت کی ذمہ داری کو نبھایا، دین اور شریعت کا پیغام پہنچایا، دین کی بات کو سمجھایا، جو کہ ذمہ داری تھی، بدتمیزی نہیں کی، اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا۔ اب آپ آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دور گزرا، باپ نے اپنے گھر سے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے باپ کو دعوت دینے کے بعد قوم کو دعوت دی، قوم کو سمجھایا، قوم کہاں سے مانتی، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے زبان کو استعمال میں لایا، زبانی دعوت دی، زبانی سمجھایا۔ جب لوگوں نے نہیں سمجھا تو ایک موقع پر میلے کا دن آیا، ساری قوم میلے میں چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کا بہانہ بتا کر اپنے گھر میں ٹھہر گئے، اپنے شہر میں ٹھہر گئے۔ جب قوم ساری کی ساری میلے میں شریک تھی، یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں پر پہنچے۔ کہاں پر پہنچے؟ جہاں پر پوجا کی جاتی ہے، جہاں پر مورتیاں ہوتی ہیں، مندر پہنچے۔ مندر میں پہنچ کر اندر داخل ہوئے، دیکھا کئی سارے بت رکھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب ان کے نقشے ہیں، عجیب و غریب ان کی شکلیں ہیں، ہر ایک کو دیکھا، ایک بڑا بت ہے، باقی سارے
چھوٹے چھوٹے بت ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی، ان سے بات کی، کسی بت نے، کسی مورتی نے جواب نہیں دیا، لہذا انہوں نے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کی ناک توڑی، آخر میں بڑے بت کے کندھے میں کلہاڑی لگائی، باہر نکل آئے، میلہ ختم ہوا، قوم اپنے شہر اپنے وطن واپس لوٹ کر آئی۔ جب انہوں نے یعنی واپس لوٹنے والے لوگوں نے جب بتوں کا یہ حال دیکھا کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا ہے؟ سوال کیا تو کسی کہنے والے نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جو بتوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کی برائی کرتا ہے، شاید اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے، قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اے قوم، اے سرداروں، اگر یہ بت بات کرتے ہیں، اگر یہ بت بات کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو انہی سے سوال کر لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، انہی سے پوچھ لو جس سے تم سوال کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس سے تم دعائیں مانگتے ہو، جس کے سامنے تم مرادیں مانگتے ہو، جس کے سامنے تم مرادیں مانگتے ہو، انہی سے سوال کر لو۔ اگر جواب مل جائے یہ تمہارے خدا، اگر جواب نہ ملے یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم بھی جاتے ہیں کہاں؟ اماں جان بابا جان کی درگاہ کے پاس، مروگ ملے میں، مروگ ملہ میرے نانی کا گاؤں ہے، میری نانی کی بستی ہے، وہ مروگ ملے کی درگاہ کے مزاور میرے خالو ہیں۔ بچپن میں ہم جایا کرتے تھے، وہ ہمیں 5-5 روپے دیا کرتے تھے، بوندی بھی ملتی تھی، پیسے بھی ملتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وصیت تھی نماز جنازہ میں پڑھاؤں، لہذا بریلویوں کے طبقے میں مزار کے اس دربار کے اندر جا کر میں نے نماز پڑھائی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اماں جان کی بابا جان کی درگاہ میں جا کر منتیں مانی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، سوال کیا جاتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، ایمان کا جنازہ نکلتا ہے۔ سوال کس سے؟ سوال اماں جان سے، بابا جان سے، سوال کس سے؟ مرے ہوئے مردے سے، سوال کس سے؟ وقت کے ولی کامل سے، سوال کس سے؟ جو مر گیا ہے اس سے۔ ہاں ضرور یہ بات مانی جا سکتی ہے، وہ مرا ہوا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ قابل قدر ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، ان کے پیر ہمارے سروں کے اوپر ہیں، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، وہ ان سے ہماری محبت ہے، ان سے ہماری عقیدت ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ ان کی ادنا سی بے ادبی ہمارے ایمان کا جنازہ نکال سکتا ہے، ان کی بے ادبی اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ان سے سوال کیا جائے، مگر یہ نہیں کہ ان کے سجدے کیے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے مرادیں مانگے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ان کے سامنے جا کر اولاد کا سوال کیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس جانا ہے، جانے سے منع نہیں ہے، جانے کے بعد کرنا کیا ہے یہ سوال ہے، جانے کے بعد کرنا کیا ہے۔ یہ بات میں بھی بتاتا ہوں، یہ بات درگاہ والے بھی بتاتے ہیں، یہ بات دیوبندی بھی بتاتا ہے، یہ بات بریلوی بھی بتاتا ہے، یہ بات ہر عالم بتاتا ہے۔ کسی مزار کے پاس جا کر سجدہ ٹکانا، سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آپ کے گود میں شیرخوار چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ موجود تھا۔ کون تھا؟ بچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھا۔ وہ سید المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آنکھوں میں آنسو، گود میں بچہ، زبان حال سے عرض کرتی ہیں، زبان حال سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کاش ایسا چھوٹا سا بچہ میری گود میں ہوتا، آپ کا بچہ ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اولاد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ دوسری ساری ازواج مطہرات میں کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اور جو چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ عرض کرتی ہیں کاش ایسا بچہ آپ کی جانب سے میری گود میں ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور فرمایا، اے عائشہ اولاد کا خزانہ میرے پاس نہیں ہے، اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، جس کو اور لڑکے بھی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، آگے ارشاد فرمایا جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر کے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ کس کا جواب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مان کر نبی بنا ہے، جن کو مان کر ولی بنا ہے، جن کو مان کر مومن بنا ہے، جن کو مانے بغیر ایک مومن نہیں ہو سکتا، جن کو مانے بغیر علی یعنی صحابی نہیں ہو سکتا، جن کو مانے بغیر ایک ولی نہیں ہو سکتا، جن کو مانے بغیر نبی نہیں بن سکتا، نبی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر نبی کو نبی بننا ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اگر علی کو علی بننا ہے میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اگر ولی کو ولی بننا ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے، نمازی کو نمازی بننا ہے میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اگر کسی مومن کو ایمان والا مومن بننا ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ نبی کا جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ اولاد کا خزانہ میرے پاس نہیں ہے، مگر افسوس کی بات ہے آج کا ایمان والا کس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ سے نہیں، اولاد نہیں ہوتی، سوال کس سے؟ اماں جان سے، بابا جان سے۔ سوال کس سے؟ نظام الدین اولیاء سے۔ سوال کس سے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سوال کس سے؟ جنید بغدادی سے۔ سوال کس سے؟ معین الدین چشتی اجمیری سے۔ سوال ان سے نہیں، نبی سے بھی نہیں، نبی الانبیاء سے بھی نہیں۔ سوال اگر کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے ذات سے کرنا ہے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ لہذا آپ آگے بڑھے، دعوت کے میدان میں آگے بڑھے۔ باپ نے جدا کر دیا، گھر والوں نے جدا کر دیا، قوم آپ کی دشمن ہو گئی، وقت کا بادشاہ فرعون، وقت کا بادشاہ نمرود، وہ آپ کا مخالف، خون کا پیاسا، وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اس کے دربار میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود تو خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا ہے تو وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے زندگی دی ہے، خدا وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، ایک آزاد آدمی تھا جو جینے کا مستحق تھا، زندہ رہنے کا مستحق تھا، اس کو بلایا، قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں نے اس کو موت دی ہے، اچھا زندگی گزار رہا تھا، میں نے موت دی ہے، لہذا میں خدا ہوا۔ ایک آدمی تھا جو قید خانے میں تھا، مرنے کا مستحق تھا، اس کو قتل کرنا تھا، اس کو بلایا، کہا کہ جا تو آزاد ہے،
اور پھر کہنے لگا دیکھو ایک مرنے کا مستحق جو آدمی تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا, زندگی دے دی, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, زندگی میں دے سکتا ہوں, موت میں دے سکتا ہوں, لہذا میں خدا, لہذا لوگ میری پرستش کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھوڑا ٹیڑھے دماغ والا ہے, لہذا ٹیڑھے ہی طریقے سے جواب دینا پڑے گا. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو کیسے کرنا پڑتا ہے, ٹیڑھی انگلی ڈالنا پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اچھا یہ بات ہے, میرا خدا وہ خدا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, شام ہوتی ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا کر بتا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, جیسے ہی یہ سوال کیا تو کافر مبہوت ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا, غصے میں آ گیا اور کہا آگ جلاؤ. پھر آگ جلائی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرشتے آئے اور آ کر عرض کیا اے ابراہیم خلیل اللہ, اگر آپ کا حکم ہوگا ہوا کو چلا کر آگ کو اڑا دیا جائے گا, اگر آپ کا حکم ہوگا بارش کو برسا کر آگ بجھا دی جائے گی, آپ ایک مرتبہ حکم کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا ہم خود آئے ہیں. تو فرمایا لا ينظر یمینا ولا شمالا, نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. کہنے لگے جس اللہ کی خاطر میں اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہا ہوں وہی خدا میری مدد کرے گا. آگے بڑھے, خود اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ میرے خلیل کی خاطر گلے گلزار بن جا, ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہونے لگے, بلکہ ایسی بن جا کہ ان کو ٹھنڈک, ان کو سکون ملے, سلامتی والی بن جا. بردوں وسلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی وسلاما سلامتی والی بن جا. تو لہذا اللہ کی مدد آئی, خود اللہ نے ڈائریکٹلی مدد کی. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا. آپ سفر کر کے شہر چھوڑ کر اللہ کے حکم کی خاطر باہر نکلے. قرآن پاک میں اللہ نے نقشہ کھینچا, کیا فرمایا؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ, میں میرا رب جہاں مجھے جانے کا حکم دے گا میں وہاں پر چلا جاؤں گا, وہ میری رہبری کرے گا. نکل پڑے. پھر دیکھا کہ اب تک مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے. کیا نہیں ہوئی؟ اولاد نہیں ہوئی. اللہ سے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ اولاد عطا فرما. اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر ہجرت کی تھی, اور راستے میں وہ بادشاہ کے ساتھ قصہ پیش آیا, اور بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ اٹھا کر ہدیے میں دی, باندی بنا کر. اور حضرت سارہ نے دیکھا شاید میں بانجھ ہو گئی ہوں, میری سے اولاد نہیں ہو رہی ہے, شاید آئندہ بھی اولاد نہیں ہوگی, میں بانجھ ہو گئی ہوں. یہ سوچ کر انہوں نے حضرت حاجرہ کو اٹھایا, اپنے شوہر کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو لیا اور ان سے نکاح کر لیا. نکاح کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد ایک دوبارہ واقعہ پیش آیا جو کہ قربانی کا مرکز بنا, قربانی کا بنیاد, اس کے ذریعے سے قربانی کی بنیاد پڑی. انشاءاللہ وہ قصہ, وہ واقعہ اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا. ابھی وقت لمبا ہو گیا ہے, آپ بھی منتظر ہیں کہ کب بیان ختم ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.